السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ناول ہے کیسی جیت کیسی مات۔ اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسی جیت کیسی مات۔ میری فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور میں ایئرپورٹ پر اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے بھاگ رہا تھا کیونکہ بار بار میرے نام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آ رہا ہوں یار، میں ایسے چلایا جیسے رن وے پر دوڑتا ہوا جہاز اپنی رفتار دھیمی کر لے گا اور ایئر ہوسٹس دروازے میں لٹک کر کہے گی تھوڑا تیز بھاگو، ہاتھ دو ہاتھ دو، ہاں اب بس کود جاؤ۔ اور میں بس کود گیا، کاؤنٹر سے پیپرز چیک کرواتے تیزی سے پیچھے پلٹتے خوش بختی سے بدبختی کی طرف۔ اس کے بیگ پر امی ایک آواز بیگ پر گرنے کے بعد نکلی تھی۔ اس سے پہلے میں اس لڑکی سے ٹکرایا تھا جس کے گھونسلا بالوں میں سے اس کی شکل ڈھونڈ کر دیکھنی پڑتی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا، وہ مجھے لڑکھڑا کر سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہیل میں جھونک کر وہ واٹ دا ہیل بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھونسلے میں سے متوقع انڈوں یا چوزوں کو تلاش کرنے لگی، اور میں وہ آنکھ جو چند سیکنڈ پہلے تک تو سب کچھ صاف دکھا رہی تھی لیکن اب اس نے ایئرپورٹ ورلڈ کو بلڈ ورلڈ میں بدل دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں منہ کے بل کسی ہتھیار پر گرا تھا، یقیناً کوئی خونی آلہ ورنہ جنونی آلہ۔ اس کا ہینڈ بیگ اتنا بڑا کہ پورے 5 کلو آم، 1 کلو برف، 4 پلیٹیں اور 10 چمچ اس میں آ سکتے تھے۔ یہ اندر کی بات تھی۔ باہر کی بات یہ تھی کہ اسے اتنی کیلوں، زنجیروں، شمشیروں سے سجایا گیا تھا کہ اگر وہ بیگ نہ ہوتا تو نیشنل جیوگرافی کی اگلی قدیم جنگی آلات سیزن کی پہلی ڈاکومنٹری کا موضوع ہوتا۔ وہ موضوع بنے گا یا نہیں، میں وہاں موجود ہر آنکھ کی بینائی کا موضوع بن گیا تھا۔ میری آنکھ، مجھے دکھائی نہیں دے رہا امی۔ جب میں آنکھ مسلتا ہوا کراہتا واویلا مچاتا ہوا کھڑا ہوا تو ایک ساتھ کئی لوگوں نے بھی چیخیں مار دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری آنکھ سے خون نکل رہا تھا اور میں کسی خونی بلا کی طرح ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ نتیجے میں جیسے بھینسا سرخ کپڑا دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی وہاں موجود سب بچے مجھے دیکھ کر دیوانے مستانے ہو گئے کہ ان کی چیخوں سے ایئرپورٹ اپنی اونچی چھت تک کانوں سے بہرا ہو گیا اور میں کانا۔ وہ خون میری آنکھ سے 3 دن تک نکلتا رہا۔ میری امریکہ جانے والی فلائٹ مجھے لیے بغیر اکیلی ہی چلی گئی کیونکہ میں ایئرپورٹ پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ میرے گھر والے جن کے ہاتھ بائے بائے کرتے ابھی تھمے ہی تھے کہ وہ ہائے ہائے کرتے دہائی دینے لگے۔ میری دادی نے البتہ ہائے ہائے نہیں کیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے بس اتنا کہا، لڑکی کی آنکھ گئی، کانا ہو گیا بس اب اسے کون لڑکی دے گا؟ کوئی لڑکی دے نہ دے، مجھے بندوق کی گولی ضرور دے کہ میں اس لڑکی کو مار سکوں۔ جس دن میری آنکھ کی پٹی کھلی اس دن ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے آہد؟ یہ آپ کے 2 ہاتھ ہیں سر۔ یہ 2 نہیں 1 ہاتھ ہے۔ دادی اور ضبط نہیں کر سکی، گئی بس اس کی آنکھ۔ 10 منٹ آنکھیں بند رکھو آہد، پھر دیکھو اور پرسکون رہو۔ آپ خاموش رہیں خاتون۔ یہ آپ کے 4 ہاتھ ہیں ڈاکٹر۔ پرسکون رہ کر 10 منٹ بعد دیکھا تو 2 سروں 4 آنکھوں والا ڈاکٹر میرے سامنے اپنی 20 انگلیاں لہرا رہا تھا۔ کیا میرے کانا ہوتے ہی لوگوں نے 2 سر لگوا لیے؟ اتنی ترقی اتنی جلدی؟ واللہ 1 ماہ 10 دن بعد میں پرانا ہو کر یونیورسٹی جا سکا۔ ساری دنیا کے مزے کے کارنامے ہو کر بند ہو چکے تھے۔ سینئرز نے جتنا فریشر کو الو بنانا تھا بنا لیا تھا۔
اب میں الو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹ ڈے، فریشر ڈے، یہ دن میرے نصیب میں باسی ہو کر بھی نہیں آیا۔ بائیں آنکھ اندھی ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن اس آنکھ کو رات کو کم دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں مجھے 2 سے 3 نظر آتے تھے، علاج کے بعد 3 سے 6 ہو گئے۔ قصور پاکستانی ڈاکٹروں کا نہیں تھا، قصور تو اس کیل کا تھا جو میری آنکھ کے عدسے میں لگی تھی اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس اکیلی آنکھ کے لیے مجھے دوسری آنکھ پر بھی چشمہ چڑھانا پڑا۔ نقصان ایک کا ہوا تھا، سزا دونوں کو ملی تھی۔ اینک یعنی چشمہ، پر چشمہ اب اسے کتنا بھی ڈیسنٹ، شریف، نیک، فیشنیبل بنا لیا جائے، یعنی آئی گلاسز، ریڈنگ گلاسز، اسٹڈی گلاسز، کہہ لیا، مان لیا، منوا لیا، لیکن اس کے تکلیف استعمال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ گول شیشوں کی 2 عدد کھڑکیاں جن کی دھند بار بار صاف کرنی پڑتی ہے اور ناک سے اوپر اٹھا کر رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو فراغت سے اٹھانا پڑتا ہے۔ مجھے عادت نہیں تھی تو میں نے ناک کے کنارے پر کرسٹل ٹیپ کا چھوٹا سا گولا بنا کر چپکا لیا تھا، وہاں اینک کو ٹکا کر رکھتا تھا۔ اینک تو وہاں ٹکی رہتی تھی، لیکن میری ناک پھوں پھوں کرتی تھی۔ کرتی رہے، اب میں کس کس کے ناز نخرے اٹھاؤں؟ ویسے ہی شکل اماوس کا چاند تھی، اوپر سے یہ 2 ٹائر بھی چڑھ گئے۔ ایک دن دادی نے کہہ دیا، دادی کو عادت ہے سچ بولنے کی، وہ اتنا سچ بولتی ہیں کہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اپنی اصل عمر بھی بتا گئیں۔ خاندان کی دوسری دادیوں کے بقول میری دادی تھی تو 60 سے کہیں اوپر کی، لیکن بتاتی پھرتی تھی کہ ابھی تو 60 کا ہونے میں کئی سال ہیں، اور اصل میں دادی کے 70 کا ہونے میں صرف 1 سال بچا تھا۔ خیر، تو اگلے ہی دن میں نے دونوں کالے ٹائر بدلوا لیے کہ وہ ٹائر کم اور ٹائیگر ووڈ کے گولف بال زیادہ لگیں۔ لیکن پھر بھی میں جب جب شیشہ دیکھا مجھے یہ احساس ہوتا کہ 2 عدد ٹائر میری آنکھیں کچل رہے ہیں۔ اصولاً تو مجھے اس لڑکی کا سر کچل دینا چاہیے تھا جو اپنے ساتھ ایسا ہٹلرانہ بیگ لے کر گھوم رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ آج کل فیشن کے نام پر ہو کیا کیا رہا ہے۔ اب کیل کانٹوں، زنجیروں سے فیشن کیا جائے گا، اور یہ کون سے ڈیزائنر ہیں جو ایسے بیگ بنا کر برانڈ کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں، یا لڑکی خود لوہار بنی اپنے یہ شوق پورے کر رہی ہے؟ میں اس لڑکی سے یہ سب ضرور پوچھوں گا جب کبھی وہ مجھے نظر آ گئی، لیکن چونکہ عموماً قاتل ہمیشہ روپوش رہتا ہے، تو میرا قاتل بھی روپوش تھا، اور مقتول کی روح ہمیشہ بے چین رہتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے، تو میری روح کا بھی بس یہی کام تھا، اینک کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنا، اور 2 سے 3 اور کبھی 3 سے 6 سروں والوں کو دیکھنا۔ میرا شیر دل ایسے مناظر پر ٹڈی ہو جاتا ہے، تب بھی جب میں خود کو ہی آئینے میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں کاؤنٹر سے اپنی ٹکٹ چیک کروا کر پلٹی ہی تھی کہ وہ مجھ سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی، لیکن وہ بچتے بچتے گر ہی گیا۔ اس لڑکے کو کیا ہوا؟ جب وہ لڑکا اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا تو بابا ریسٹ روم سے میری طرف آتے ہوئے بولے، اور کہانی کو اپنی مرضی کا رخ دینے کے لیے میں نے جھوٹ بولنے میں تعامل کرنا نالائکی سمجھا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے یہ بیگ گھما کر اس کے سر پر دے مارا، ایسے۔ کیا واقعی؟ خوشی سے بابا کی آواز کانپنے لگی۔ اگر سیکیورٹی والے نہ آ جاتے تو وہ اسٹریچر پر جانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ میں نے اپنی قابلیت کا قابلانہ مظاہرہ کیا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ سویٹ ہارٹ کہہ رہا تھا، نمبر مانگ رہا تھا۔
उल्लू का पट्टा, मुझे आवाज क्यों नहीं दी? क्यों देती आवाज जब आपने ऐसे ही किसी वक्त के लिए मुझे गोरिल्ला ट्रेनिंग दी हुई है? फिर ये बैग बहुत काम का है। फख्र करो अपने बाप पर शीजा। अगर मैंने आज तुम्हें वो सब ना सिखाया होता तो तुम ऐसे लफंगों से डर डर कर रहती। डर डर कर? मुंह बना बना कर मैंने अपना बचपन गुजारा था। बाबा को ये वहम लाहक था कि दुनिया का हर शख्स मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। हर शख्स लुच्चा है, लफंगा, बदमाश और बदजात है। तो ऐसे लफंगों से नबस्ताजमा होने के लिए मुझे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो बुरे वक्त में मेरे काम आ सके। बुरा वक्त बाहर से तो मुझ पर कभी नहीं आया और घर के अंदर का बुरा वक्त कभी टला नहीं। पहले मुझे कराटे सिखाए गए, फिर बॉक्सिंग। गो बाबा को मेरे मोहम्मद अली कली बनने पर पूरा यकीन था और वो ख्वाब में मुझे लैला अली के मुकाबला करते देख भी चुके थे। लेकिन वो शिजा ही क्या जो मोहम्मद अली बनकर लैला अली के दांत तोड़ डालती। मैं 2 महीनों में ही बाबा के बज़ाहिर सीधे साधे पंच खाकर ढेर हो गई और 3 महीने तक बीमारी का ड्रामा बिना वक्फे और पॉज के जारी रखे रही। तब कहीं जाकर लैला अली हमारे घर से रुखसत हुई। अब बाबा मुझे कुछ ट्रिक्स सिखाने लगे जिनकी मदद से मैं इमरजेंसी में अपना दफा कर सकती हूँ। इन ट्रिक्स में सबसे ज्यादा ट्रिक ये था कि कैसे मैं करंट की वायर को पीछे से पकड़कर किसी के भी नाक कान में घुसेड़ सकती हूँ। गो ये ट्रिक सिखाते हुए 2 बार इन्हें और पूरे 14 बार मुझे करंट लग चुका था। लेकिन मैं सीखूंगी नहीं तो दफा कैसे करूंगी? छोटी बड़ी चोटें तो खेल का हिस्सा होती हैं। गो इस हिस्सेदारी में मेरा कुछ ज्यादा ही हिस्सा निकल आता था। लेकिन बाबा धुन के बहुत पक्के थे। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि मुझे सीखने से ही फुर्सत नहीं थी। ऐसे बाबा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मुझे कुंग-फू पांडा बनाने में। लेकिन मैंने भी एक किक मारकर नहीं दी। आहे वो समझ गए कि मैं खोता तो बन सकती हूँ लेकिन गुरीला नहीं। तो खोते ने जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो बाबा ने भी अमेरिकन वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। वो कुछ अरसा वहां मेरे साथ रहकर माहौल देखना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो माहौल देखने नहीं, मेरे साथ वहां 2 साल गुजारने जा रहे हैं ताकि मेरी निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर दिफा मैंने एयरपोर्ट पर कर लिया था। बेचारे का चेहरा खून से भर गया था और बाबा का चेहरा खुशी से धमक रहा था। कोई अमेरिकी तुम्हें हाथ लगाए तो ऐसे ही मुंह तोड़ देना इसका। मैं इनके मुंह तो नहीं लगूंगी लेकिन मैं इनकी टांगे तोड़ना पसंद करूंगी। गो ये इतना आसान तो नहीं था लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं रहा था। एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने बाबा को कुछ कुछ यकीन दिला दिया था कि जरूर इस खोते में थोड़ा बहुत गुरीला जाग उठा है। इसलिए 2 महीने मेरे साथ अमेरिका रहकर वो वापस पाकिस्तान चले आए। मुझे बाबा से बहुत मोहब्बत है लेकिन मैं क्या करूं? मैं करंट खा खा कर तंग आ चुकी हूँ और हर बार इस लोहे के शिकंजे में मैं अपना ही हाथ फंसा लेती हूँ जिसमें मुझे किसी लफंगे की गर्दन देनी है। और कहाँ तक सुनेंगे? कहाँ तक सुनाऊं कि जख्म हजारों और आहें बड़ी हैं। वो लड़का मेरे लिए लकी था। दिल ही दिल में इस लड़के को बहुत दुआएं दी मैंने। लेकिन मुझे हंसी भी आती रही थी। कसूर मेरा नहीं था, कसूर इसका भी नहीं था, लेकिन फायदा सिर्फ मेरा हुआ। जहां तक मेरा ख्याल है, जिस आंख से खून निकल रहा था वो आंख तो आंख से गई। इतना तो चलता है, कुछ पाने के लिए कुछ गाना तो करना पड़ता है। वैसे मैं इतनी जालिम नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं? मैं अपनी सहेलियों की बर्थडे पार्टी में जाने वाली वो वाहिद बच्ची होती थी जिसके पापा भी साथ होते थे और मुझे होशियारी से आस पास नजर रखने के लिए कहते रहते थे। एक बार तो गुड़िया की शादी में भी पापा मेरे साथ साथ थे। ऐसी दुखियारी बच्ची अगर अपनी खुशी के लिए
تھوڑی بہت ظالم ہو جاتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ بیگ وہ کسی شاپنگ مال سے نہیں بلکہ بیکار کے مال کے گودام سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ ویسے تو وہ کیل کانٹوں زنجیروں شمشیروں سے فیض یاب تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے گھوڑے کی نال دیکھ کر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو گھوڑے کے پیروں پر نہیں لگتا۔ ہاں تو پھر جب یہ کسی لفنگے کے منہ پر لگے گا نا تو اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا، سر گھوم جائے گا اس کا۔ سر گھوم گیا میرا۔ یہ بیگ آپ کس لوہار ہتھیار فروش سے بنوا کر لائے ہیں؟ بدتمیزی نہ کرو، ٹھیک ہے یہ تھوڑا اسپیشل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیشنیبل نہیں ہے۔ فیشنیبل تو نہیں، البتہ وہ قاتلیبل ضرور لگ رہا تھا۔ بابا کو نہ جانے کیوں یہ لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اپنی اکلوتی ٹانگوں کو ایڑیوں پر گھما کر کسی کا سر گھما سکتی ہے۔ بھلا مجھ جیسی تتلی سی نازک لڑکی کو ایسے محنتانہ کام کرنا زیب دیتا ہے؟ گو میرے ہاتھ پیر بچپن سے اب تک کی کنگ فو مشقوں سے مزدورانہ ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی خود کو گلاب کی پنکھوڑی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ویسے بھی دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر حلق پھاڑ کر مدد مدد چلانے میں میرا جادہ ہی کیا تھا، اور ابھی دنیا اتنی بھی غیر محفوظ نہیں ہوئی جتنا خبروں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بدماشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ مجھ جیسے شریف اور معصوم لوگوں کا ایسا بھی کوئی قحط نہیں پڑ گیا۔ ہم اچھے لوگ ابھی بھی میسر ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اچھے لوگ ایک الگ پلاٹ اور برے لوگ کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کسی گندے سے پلاٹ پر الگ تھلگ رہتے۔ اب ایسا نہیں ہوا تھا اور اچھے اور برے لوگ ایک ہی پلاٹ پر تھے تو یہ جدید کاروں کی نمائش تھی جس میں ہم سب کلاس فیلوز آئے تھے۔ نہ ہمیں کار لینی تھی، نہ ہمیں کوئی تحقیقی مقالہ تحریر کرنا تھا۔ ہم بس ان ٹاپ ماڈلز کو قریب سے دیکھنے آئے تھے جو دور سے بھی زندگی میں کبھی دکھائی دینے والی نہیں تھیں۔ 30 منٹ میں نے کل ملا کر 7 ٹاپ ماڈلز کو دیکھ لیا تھا، اور 31ویں منٹ پر ہٹ اینڈ رن گرل کو وہ سامنے وہ کھڑی تھی، میری قاتل۔ کچھ دور کھڑی وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ بائیں تقریباً کانی آنکھ پھڑکنے لگی۔ مجھے رلا کر تم ہنس رہی ہو؟ میں نے آنکھ پیستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ میرے بدلے کی آنکھ کی تپش تھی یا اس لڑکی کی چھٹی ساتویں حس ہی باکمال تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے سر کے پیچھے سے ترچھا کر کے اپنا سر نکالا، بالوں کے گھونسلے میں چھپے چہرے کو تھوڑا نمایاں کیا اور آبرو اچکا کر مجھے دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ مچل گئی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے جان گئی ہے، جیسے میں اسے پہچانتا تھا وہ بھی مجھے پہچانتی تھی۔ قاتل کو مقتول یاد نہیں ہوگا تو پھر اس کا منہ فٹے منہ ہی ہوگا۔ میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رولس رائس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو سائڈ پر ہو جانے کے لیے کہا۔ شاید وہ خود کو مجھ سے ملاقات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ آج اس کے پاس وہ ہتھیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اسپائڈر مین بن جاتا تو ایک جال اس پر پھینکتا اور اسے چھت کے ساتھ مکڑی کی طرح لٹکا دیتا، اور کوئی 200 کروڑ سال اسے وہاں ایسے ہی لٹکا رہنے دیتا۔ لیکن میں کانا مین تھا اور مجھے اس سے دونوں آنکھوں سے کانا کرنا تھا اور یہ یاد دلانا تھا کہ ایسے ویسے ہتھیار لے کر وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اسے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جنگی آلات سے نبض آزما ہو کر میدانوں میں نکل آئے؟
اور معصوم انسانوں کو زخمی کرے۔ کیا یہ معمولی بات تھی کہ میری آنکھ کی بینائی بس جاتے جاتے بچی تھی، اور اب بس اتنی بچی رہ گئی تھی کہ بس میری عزت بال بال بچتی تھی۔ اکثر راتوں کو میں دو سروں والوں کو دیکھ کر خوف سے موت کے قریب ہو جاتا تھا، تو میں اس کی طرف جا رہا تھا اور بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے بھی دیکھ چکی تھی۔ اور پھر آبرو کو سوالیہ اچکا کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ اشارہ مجھے بعد میں یاد آیا، وہ ہنس بھی دی تھی۔ میں رو ہی تو دیا تھا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی زنجیروں کو گول کھمبوں ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر حد بندی کرنے کا رواج ختم نہیں ہوا۔ میں رولر سٹائز کار کی حد بندی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور چونکہ آنکھیں صرف پیشانی کو میسر ہیں اور پیر ان سے مبرا ہیں، تو میرے پیر دیکھ نہ سکے کہ وہ بے پیر ہونے جا رہے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے سنا تھا، نفرت اس سے زیادہ اندھی ہوتی ہے، اس وقت دیکھ لیا۔ میرے پیر زنجیروں اور کھمبوں میں الجھے اور میں شیشے کی طرح چمکتے صاف شفاف فلور پر کچھ اڑتا، کچھ مڑتا اور کچھ تر تر ٹوٹتا ہوا منہ کے بل گرا۔ مجھے یاد نہیں پھر کیا ہوا، بس ایک آخری منظر یاد ہے۔ سب کاروں کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ جس آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تھی، اسی آنکھ کی آبرو پر ایک گہرے کٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آنکھ بچ گئی، ورنہ پتھر کی پتلی لگوانی پڑتی اور لوگوں کو میری آنکھ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہنا پڑتا، میں یہاں کھڑا ہوں، تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ یہیں سامنے ہی تو، یہ دیکھو، تم یہاں کھڑے ہو۔ میرا کان تو چھوڑو یار، سامنے کے 3 دانت، ناک کی ہڈی میں فریکچر اور تھوڑی پر ایک لمبے زخم کے انعام کے ساتھ وہ لڑکی میری زندگی میں آ کر چلی گئی۔ 2 ہفتے گردن پر نیک کالر چڑھا کر رکھنا پڑا، اسی حالت میں یونیورسٹی جانا پڑا۔ وہ بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک بچے کا بازو فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ فریکچر بازو پر بینڈیج کرنے کی بجائے دوسرے بازو پر بینڈیج کر دی جائے۔ پر ایسا کیوں بیٹا؟ اگر فریکچر بازو پر بینڈیج ہوگی تو آپ کے کلاس فیلوز اس بازو کو ٹچ نہیں کریں گے، ایسے آپ کو درد نہیں ہوگا۔ وہ اس سے ہی ٹچ کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز دوسرے بازو پر بینڈیج کر دیں۔ مجھے بھی ڈاکٹر سے کہنا یاد نہیں رہا کہ میری فریکچر گردن پر کالر نہ چڑھائیں، بلکہ پیروں یا ٹخنوں پر چڑھا دیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے اسی حالت میں میرے ساتھ ایک سیلفی لینی چاہی۔ ابھی سامنے کے 3 دانت نہیں لگے تھے۔ ڈینٹسٹ کا کہنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے زخم ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے اوپر کے جبڑے میں 3 دانتوں کی آرائش کے لیے مجھے کچھ مہینے صبر سے انتظار کرنا ہوگا۔ میں بے صبرا، کم عقل، انتظار نہیں کر سکا، اور جب لڑکی نے اسمائل کہا تو میں ہنس دیا۔ ہنس دیا؟ ہر وہ بندہ جس نے وہ سیلفی دیکھی۔ جنگل کی آگ کی طرح وہ سیلفی عام ہوئی۔ دادی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آگ لگے ان موئے موبائلوں کو، آگ لگے ان موبائلوں کے صارفین کو۔ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے تو انسان ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اگر تجھے گدھوں کی جماعت میں دھکیل دیا جائے تو انہیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ گدھا گدھوں میں لوٹ آیا۔ دادی یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہیں۔ گدھا بچکانہ حرکتوں سے باز رہا، بچکانہ، قاتلانہ، زخمانہ، حادثانہ۔ آخر میں کیا کر کے دم لوں گا؟ اپنا ہی قتل، اپنے مقام، رتبے اور قابلیت کا زبان زد مذاق۔ اس کے گرنے کے انداز و بیان پر میں اپنی ہنسی روکنے میں ناکام رہی۔ کیا کرتی؟ کہتے ہیں کبھی بھی کہہ کے اور ہنسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے، ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے۔ اسے کئی خراشیں آئی ہوں گی کیونکہ اس کے منہ پر کچھ خون وغیرہ نکل رہا تھا۔
خیر، تھوڑا بہت خون کا نکلنا تو چلتا ہی ہے۔ ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے، تاکہ وہ مجھ پر تھوڑا چلا سکے، زیادہ غصہ کر سکے، 10-12 گالیاں دے سکے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹیشو کو رول بنا کر میں نے کانوں میں ٹھونس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات بڑھ نہ جائے، لیکن بات وہی رہی۔ اس کے زخموں کی تعداد بڑھ گئی، سب لوگ اس پر جھک گئے تو میں بھی جھک گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات بے بات گر جائے؟ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ بھی کیا تھا کہ نیچے دیکھ لو، لیکن جب اس نے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس نے 2 آنکھیں پیروں میں بھی لگا رکھی ہیں اور اسے پورا یقین ہے ان کی کارکردگی پر۔ جس وقت اس کے دوست اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس وقت میں لیزا کے ساتھ سینما ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لیزا ہی تھی جو مجھے اس بور سی نمائش میں لے آئی تھی۔ بھلا میرا ایسی جگہوں پر کیا کام؟ مجھے کون سی کوئی کار وار لینی تھی یا کوئی کمپنی کھولنی تھی؟ وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا؟ مووی دیکھتے ہوئے لیزا نے پوچھا۔ ہاں تو یہ کہ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، وہ تمہاری طرف ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی پرانا شناسا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پرانا حساب کتاب برابر کرنے آ رہا تھا۔ بیچارہ کافی زخمی ہو گیا ہے، ہاسپٹل جاؤ گی اس کا پتہ کرنے؟ میں اس کے ڈپارٹمنٹ کو جانتی ہوں، ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے زخموں کو اکیلے انجوائے کرنے دینا چاہیے۔ آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت بھی کسی چیز کا نام نہیں۔ یہ چیز اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تم مووی دیکھو، وہ زندہ ہی ہوگا۔ پھر اتنا ٹائم کہاں ہے لائف میں کہ ایرے گیروں کی خبر گیری کی جائے؟ ایرے گہرے نہیں، میرے اپنے ذاتی دان تھے، وہ فلور پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر منہ سے چھڑ گئے۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی کہ میرا جبڑا بے دانت ہوتا۔ میں جوان جہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 4 بڈوں کے ساتھ ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھا نقلی دانتوں کو اصلی منہ میں فٹ کروائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مجھے یہ سب کرنا تھا؟ فرینڈز کے ساتھ چل کرنے کی بجائے میں متوقع تکلیف کے خیالات کو کل کر رہا تھا۔ دانت بالکل اصلی ہی دکھیں گے نا؟ یہ سوال میں کوئی 20 بار ڈاکٹر کی اسسٹنٹ سے پوچھ چکا تھا۔ نقلی دانت اصلی کیسے دکھیں گے؟ 21ویں بار وہ چڑ گئی۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اچھا، اصلی اور نقلی دانتوں کی میچنگ تو ٹھیک سے ہو جائے گی نا؟ میں نے اپنا جبڑا کھول کر اس کے سامنے پیش کیا اور ہاتھ سے مرحومین کے لواحقین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک سے میرے اصلی دانت دیکھ لے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ یہ سارے دانت نکلوا کر نکلی لگوا لیں، میچنگ کا پرابلم نہیں رہے گا۔ میں واپس جا کر انکل آنٹیوں میں بیٹھ گیا اور ایک درد مند آنٹی ڈھونڈ کر ان سے اپنی مشکل بیان کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے کافی تسلی دلاسے دیے، لیکن اس دیسی دل کا کیا کیا جائے جو بار بار مجھے کارٹون گلہری کی یاد دلا رہا تھا۔ میں ایسا تو نہیں لگوں گا نا؟ سائز وغیرہ ٹھیک سے لیا ہے نا آپ نے؟ آخری کوشش کے طور پر میں نے گوگل سے کارٹون گلہری کی تصویریں نکال کر ڈاکٹر کے سامنے پیش کی۔ چونکہ اوپر کے دانتوں کا معاملہ تھا، وہ بھی سامنے کے 3 کا، تو میں تھوڑا سا فکر مند تھا۔ آپ ایسے کیوں لگیں گے؟ یہ تو کافی کیوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے گلہری کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں کیا ہوں؟ ڈاکٹر کا سڑا ہوا طنز میرے سینے میں آگ لگا گیا۔ یہ ڈاکٹر نے چھوٹا سا گول مرر میرے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوال پوچھ کر ڈاکٹر کا سر کھا لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرا ننھا سا دل ایسے توڑ دیتا۔ آنکھ، ناک، دانت ٹوٹ تو رہے تھے۔ چیخیں دبا کر میں دانت لگواتا رہا اور فارغ ہونے کے بعد جب مرر دیکھا تو
تو یہ کہ سب ٹھیک تھا، ضروری نہیں کہ ہر بار میرے ساتھ کچھ برا ہی ہو۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ سارا بچپن میں لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا بجا کر بھاگتا رہا ہوں، کلاس میں بچوں کے لنچ باکس کھاتا رہا ہوں، بازار سے دودھ دہی لانے جیسے نیک کام بھی کرتا رہا ہوں۔ 3 دانت لگ گئے، نیک کالر اتر گیا، تھوڑی کا زخم بھی بھر گیا، لیکن آنکھ کے کنارے کا کٹ جھونکا تو رہا۔